شانو بس کرو، یہ سب اس گھر میں ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، یہ سب تمہارا وہم ہے بس، اور کچھ نہیں، بس کرو، کب تک بھاگتی رہو گی اس کے پیچھے جو اب ہے ہی نہیں؟ بس کر دو، چلو اپنے کمرے میں اور جا کر آرام کرو، تم تھک چکی ہو۔ شانو سونے کے لیے لیٹ گئی، کھڑکی اور دروازہ بند کر کے اسے پھر سے وہی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ شانو کا سر درد سے پھٹے جا رہا تھا، اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ تم جتنا مرضی دور بھاگ لو مجھ سے، میرے اتنے ہی قریب آؤ گی۔ دیکھا آ گئی نا، تم صرف میری ہو۔ شانو کو اپنے قریب سے یہ آواز سنائی دی، اس نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں لیکن اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ ولید اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ دادو سے ہی کہہ رہی تھی، شانو یہاں آتے ہی ان یادوں میں کھو گئی، مجھے اس سب سے باہر نکالنا ہوگا ورنہ تو یہ پاگل ہو جائے گی۔ اسے یہاں بلانے کا میرا فیصلہ بالکل درست تھا، جو ہوا تھا اس سب سے باہر نہیں نکلی۔ ابھی تک یہ اس کی یادداشت کمزور تو ہو چکی ہے لیکن اتنی بھی نہیں کہ سب بھول جائے۔ اب مجھے ہی سب کرنا ہوگا، شانو کو زندگی کی طرف واپس لانا ہوگا، ماضی کو بھولنا ہی پڑے گا اسے، اور ایسا میں کر کے چھوڑوں گا۔ اگلے دن ولید جلدی کلینک کے لیے نکل گیا اور نواب تایا جی اور ابو کے ساتھ زمینوں پر چلا گیا۔ شانو دادو کے ساتھ صحن میں بیٹھی تھی۔ دادو شانو کو اس کے بچپن کے قصے سنا رہی تھی۔ اماں اور تائی جی گھر کے کاموں میں مصروف تھے۔ شانو پوری رات سو نہیں سکی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا، یہی بات شانو کو ستا رہی تھی۔ شانو نے سوچا کہ کیوں نہ دادو سے شیئر کروں یہ بات، شاید وہ میری بات کا یقین کر لیں۔ دادو، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ کل رات میں نے پچھلے صحن میں ایک لڑکی کو دیکھا تھا، اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا اور وہ حویلی کی طرف بھاگ گئے تھے۔ شانو نے جلدی سے اپنی بات ختم کی۔ دادو نے حیران ہوتے ہوئے شانو کی طرف دیکھا۔ یہاں تو تمہارے علاوہ کوئی لڑکی نہیں ہے شانو، تمہیں کوئی وہم ہوا ہوگا، دادو نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ نہیں دادو، میں سچ بول رہی ہوں، مجھے عجیب عجیب سی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ دادو، میں کل پوری رات سو نہیں سکی، مجھے ایک لڑکی اور لڑکے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ آوازیں مجھے ہی کیوں سنائی دیتی ہیں، آپ لوگوں کو کیوں نہیں سنائی دیتی؟ اور مجھے کل ولید نے بھی بتایا تھا کہ یہاں بھوت ہیں۔ دادو، مجھے واپس جانا ہے، آپ ابو سے بات کریں، مجھے نہیں رہنا یہاں، اگر میں یہاں رہی تو پاگل ہو جاؤں گی میں۔ شانو، کیا ہو گیا ہے؟ ابھی کل ہی تو آئی ہو اور اب تم یہاں سے کہیں نہیں جانے والی۔ تمہاری شادی طے کر دی ہے میں نے ولید کے ساتھ، دادو نے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، تائی جی اچانک وہاں آ گئی، میں آپ کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہونے دوں گی اماں جان، پہلے کہ اس کے دیے غم بھولی نہیں ہوں میں ابھی۔ اسفند سے اس کی شادی بھی آپ ہی کا فیصلہ تھا نا؟ اماں کیا ہوا؟ یاد تو ہے آپ کو، بھولی تو نہیں ہوں گی آپ؟ اس کی وجہ سے میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اب دوسرا بیٹا کھونے کی ہمت نہیں ہے۔ شانو کی امی بھی وہاں آ چکی تھی۔ بھابھی، خدا کا واسطہ ہے شانو کی طبیعت خراب ہو جائے گی، اس کی یادداشت کمزور ہو چکی ہے، وہ سب بھول چکی ہے، اسے پھر سے یاد مت کروائیں، سب ڈرامے ہیں اس کے، سب جانتی ہوں میں، اس کو سب کچھ یاد ہے، اس نے مارا تھا میرے اسفند کو، اسی لیے ڈرامے کرتی ہے یہ سب، میرے ایک بیٹے کی جان لے کے سکون نہیں ملا اسے، اب میرے ولید کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ اب کی بار میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، ہمیں معاف کریں آپ لوگ، وہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ بس کرو زیادہ، بہت بول لیا تم نے میری بچی کے بارے میں، جو کچھ ہوا تھا اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، وہ بس ایک حادثہ تھا۔ دادو بول پڑی تھی۔ شانو بس چپ چاپ سب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسفند، اس کے منہ سے یہ نام نکلا اور وہ چارپائی پر گر گئی۔ شانو کو گرتے دیکھ اس کی امی جلدی سے اس کی طرف بڑھی اور اس کا چہرہ تھپ تھپانا شروع کر دیا۔ شانو، کیا ہوا تمہیں؟ آنکھیں کھولو۔ وہ جلدی سے فون کی طرف بڑھی اور نواب کو جلدی گھر آنے کو کہا۔ شانو بے ہوش پڑی تھی۔ ولید جلدی سے گھر پہنچا، نواب نے اسے فون کر دیا تھا۔ شانو کو ولید نے اٹھا کر اس کے کمرے میں بیڈ پر لٹا دیا۔ اس کی امی اور ولید اس کے ہاتھ پاؤں مار رہے تھے لیکن شانو کو ابھی تک ہوش نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیا ہو گیا میری بیٹی کو؟ بھابھی کو منع بھی کر رہی تھی میں کہ مت نام لے شانو کے سامنے اسفند کا، لیکن بھابھی نہیں رکی۔ ان کی بات پر ولید نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ چچی جان، آپ پریشان نہ ہوں، شانو بالکل ٹھیک ہے، بس کمزوری کی وجہ سے چکر آ گیا ہے، اسے میں نے انجیکشن دے دیا ہے، اس کا بی پی لو ہے، کچھ دیر تک ہوش آ جائے گا، آپ چلیں یہاں سے، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ وہ یہاں سے نہیں جانا چاہتی تھی، میرا یقین کرے چچی جان، شانو بالکل ٹھیک ہے، آپ چلیں میرے ساتھ۔ وہ ان کو ساتھ لے کر باہر آ گیا اور دادو کے پاس بیٹھ گئے دونوں۔ ہوا کیا تھا آخر شانو؟ صبح تو بالکل ٹھیک تھی، ولید اطمینان سے بیٹھتے ہوئے بولا۔ یہ سب تیری ماں کی مہربانی ہے، میں نے تمہارے اور شانو کے رشتے کی بات کی تو شانو پر تپ گئی،
کہتی کہ یہ رشتہ نہیں ہونے دوں گی میں، اور کہنے لگی کہ اسپند کو شانو نے مارا ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا بولتی گئی اور یہ حالت ہوگی شانو کی سنتے سنتے۔ سمجھا دو اپنی ماں کو، تمہاری شادی شانو سے ہی ہوگی، ایسا میں ہونے نہیں دوں گی۔ اس سے پہلے کہ ولید کچھ بولتا اس کی امی وہاں آ گئی۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دوں گی، میں نہیں چاہتی جو کچھ اسپند کے ساتھ ہوا وہ ولید کے ساتھ بھی ہو۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ ولید کے ابا کی گرجدار آواز پر ان کی آواز کو بریک لگی۔ یہ کیسے بات کر رہی ہو تم اماں سے؟ ایک بات میری کان کھول کر سن لو زاہدہ، جیسا اماں چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو چلی جاؤ یہاں سے، لیکن خبردار جو اماں کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ معافی مانگو ابھی اماں سے۔ معاف کیجیے گا اماں جی، میں نے آپ سے اونچی آواز میں بات کی، لیکن مجھے آپ کا فیصلہ بالکل منظور نہیں ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ چلی گئیں۔ ولید بھی ماں کے پیچھے کمرے میں چلا گیا۔ امی آپ کیوں ایسا کر رہی ہیں؟ آخر برائی کیا ہے شانوں میں؟ آپ کیوں ضد پکڑ کر بیٹھ گئی ہیں آپ؟ یہ دیکھو ابھی ایک دن ہوا اس لڑکی کو اس گھر میں آئے ہوئے، اور ابھی تو بس شادی کی ہی بات چل رہی ہے، اور تم اس کی خاطر اپنی ماں سے زبان درازی کر رہے ہو۔ نہیں امی جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ ولید نے اپنی صفائی دینا چاہیے۔ بس کر دو، سب جانتی ہوں میں، ایسے ہی میرے اسپند کو اس منحوس نے اپنے پیار کے جال میں پھنسایا تھا اور اب تمہیں پھنسا رہی ہے، لیکن اس بار میں اسے کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ امی جیسے آپ شانو کو سمجھتی ہیں وہ ویسی بالکل نہیں ہے۔ بھائی کے ساتھ بھی جو ہوا ان کی قسمت میں لکھا تھا، اس میں شانو کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ آخر کب تک آپ شانو کو قصوروار سمجھتی رہیں گی؟ جو ہوا اسے بھول جائیں اور شانو کو قبول کر لیں۔ وہ میرے بھائی کی بیوہ ہے اور میری کزن بھی۔ جب گھر میں ہی رشتہ موجود ہے تو ہم اس کی شادی باہر کیوں کریں؟ لوگ کیا سوچیں گے کہ گھر میں جوان لڑکا ہوتے ہوئے بھی ہم باہر اس کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو ڈھونڈ مرنے کا مقام ہوگا میرے لیے۔ مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور ایک بات، یہ رشتہ دادوں نے میری مرضی سے ہی طے کیا ہے۔ میں سچے دل سے شانو کو قبول کر چکا ہوں۔ ان کو یہاں بھی میرے کہنے پر بلایا ہے دادوں نے، تاکہ میری اور شانو کی شادی ہو سکے۔ میں شانو کے دکھوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں، وہ اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کر مر رہی ہے۔ اسے ایک سہارے کی ضرورت ہے، اور یہ سہارا میں بننا چاہتا ہوں، اس لیے آپ بھی دل سے شانو کو قبول کر لیں۔ زاہدہ بیگم وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کسی سے میں کیا کہوں جب اپنا ہی سکہ کھوٹا ہو؟ لیکن کچھ بھی ہو، ولید ابھی نہ سمجھ ہے، میں اسے یہ غلطی نہیں کرنے دوں گی، یہ شادی نہیں ہونے دوں گی میں۔ ولید باہر آیا تو سب پریشان بیٹھے تھے۔ بھائی صاحب، اگر بھابھی کو رشتہ منظور نہیں تو ہم یہ رشتہ نہیں کرتے۔ کل کو آپ کے گھر کے لیے مسئلے بنیں گے اور ہماری بیٹی کے لیے مشکلات پیدا ہوگی۔ وہ تو پہلے ہی بہت دکھی ہے، میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی مزید دکھ دیکھے۔ آج جو کچھ ہوا، کہیں دوبارہ پھر ایسا ہوا تو کہیں ہم کھو نہ دیں اپنی بیٹی کو۔ شانو کی ماں پریشانی سے بولی۔ چچی جان آپ پریشان نہ ہوں، امی زیادہ دیر ناراض نہیں رہیں گی، وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ آپ لوگ مجھ پر بھروسہ رکھیں، میں شانو کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ آپ لوگ بے فکر ہو کر شادی کی تیاریاں کریں، باقی سب فکریں چھوڑ دیں آپ لوگ۔ ولید ٹھیک کہہ رہا تھا بھابھی، اب شانو ہماری ذمہ داری ہے، آپ لوگ بے فکر ہو جائیں، وہ میری بھی بیٹی ہے اور مجھے ولید پر پورا بھروسہ ہے، یہ شانو کا بہت خیال رکھے گا، آپ لوگ بھی بھروسہ رکھیں اس پر۔ ٹھیک ہے لالا، جیسے آپ کو بہتر لگے، شانو کے ابا نے جواب دیا۔ اوپر کھڑی شانو ساری باتیں سن رہی تھی۔ ولید کی اس پر نظر پڑی تو چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، اور ولید بھی ٹائم دیکھتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ نواب تم گھر میں ہی رکو، ہم لوگ چلتے ہیں، زمینوں پر جانا ضروری ہے، تم گھر میں ہی رکو، کسی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کہتے ہوئے وہ دونوں بھائی باہر کی طرف بڑھ گئے۔ شانو اپنے کمرے میں چپ چاپ بیٹھی سارا معاملہ حل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسپند کون ہے؟ کیا تائی جی کا ایک اور بیٹا تھا اور اس کی مجھ سے شادی اور وہ مر گیا؟ تائی جی کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے مارا اسے؟ شانو کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اگر میری شادی ہوئی ہے تو مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اور ولید سے میری شادی طے کر دی دادوں نے، مجھے اس بارے میں ولید سے بات کرنی ہوگی، آنے دو ذرا شام کو ولید کو۔ سارا دن شانو ولید کا انتظار کرتی رہی۔ ولید کھا رہا ہے تو تیزی سے اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ شانو کو اچانک اپنے کمرے میں دیکھ کر ولید چونک گیا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب شانو اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گئی۔ شانو تم یہاں، کوئی کام تھا کیا؟ ولید کو جب کوئی اور بات نہ سوجھی تو بول پڑا۔ شانو منہ پھلائے کھڑی ولید کی طرف دیکھ رہی تھی، کچھ بول ہی نہیں رہی تھی۔ ولید ٹینشن میں پڑ چکا تھا، شانو کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا؟ تم کچھ پریشان لگ رہی ہو مجھے۔ ولید کی بات پر شانو کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اسپند کون ہے ولید؟ مجھے اس بات کا جواب چاہیے، مجھے ٹالنے کی کوشش مت کرنا، آج میں اس بات کا جواب لیے بغیر نہیں جاؤں گی یہاں سے۔
سچ بتاؤ مجھے، نہیں تو میں پاگل ہو جاؤں گی۔ شانو مسلسل رو رہی تھی۔ ایسے کون سے راز ہیں میری زندگی کے جن سے میں انجان ہوں؟ مجھے کیوں یاد نہیں آتا کچھ؟ آخر کیوں ولید؟ شانو سر دونوں ہاتھوں سے تھامتے ہوئے نیچے کارپیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ تھک سی گئی تھی ان سب یادوں سے پیچھا چھڑواتے۔ شانو کو نیچے بیٹھتے دیکھ ولید جلدی سے آگے بڑھا اور شانو کو سہارا دیتے ہوئے صوفے پر بٹھایا اور جلدی سے پانی کا گلاس شانو کی طرف بڑھایا۔ شانو نے پانی پینے سے انکار کر دیا۔ ولید نے گلاس اس کے منہ کو لگا دیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شانو کو پانی پینا پڑا۔ اس نے بامشکل 2 گھونٹ پانی پیا اور گلاس پیچھے کر دیا۔ اب ولید نے کوئی مزاحمت نہیں کی اور گلاس سائڈ پر رکھ دیا اور خود گھٹنوں کے بل شانو کے سامنے بیٹھ گیا۔ شانو ابھی بھی رو رہی تھی۔ ولید کو اس کے آنسو اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ دکھ سے آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے دوبارہ آنکھیں کھول دی اس نے۔ شانو پلیز چپ ہو جاؤ، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں، میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ ولید کا لہجہ درد بھرا تھا۔ شانو نے نہ چاہتے ہوئے بھی ولید کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا۔ اس کی نظروں میں کیا تھا؟ محبت، احساس، ہمدردی؟ شانو کچھ سمجھ نہ سکی اور آنسو صاف کرتے ہوئے نظریں جھکا گئی۔ شانو جو کچھ ہوا تھا اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی۔ جو ہوا ایسا ہونا قسمت میں لکھا تھا، تم خود کو قصوروار نہ سمجھنا کبھی بھی، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ بہت جلد تم میرے نکاح میں ہوگی، مجھے اس دن کا انتظار ہے جب تم میری ہو جاؤ گی ہمیشہ کے لیے۔ بہت جلد ہماری شادی ہے اور یہ فیصلہ میرا اپنا ہے، کسی نے زور زبردستی نہیں کی میرے ساتھ۔ یہ بھی تمہاری غلط فہمی ہے کہ میں کسی ہمدردی کے تحت تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے تم سے محبت ہے۔ وہ کھلے دل سے اپنی محبت کا اقرار کر رہا تھا۔ صحیح وقت آنے پر سب کچھ بتا دوں گا میں تمہیں، ابھی یہ وقت ٹھیک نہیں ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جاؤ اپنے کمرے میں، کھانا لے کر آتا ہوں میں تمہارے لیے۔ شانو کا گال تھپ تھپاتے ہوئے ولید اٹھ کھڑا ہوا۔ اور اگر میں شادی سے انکار کروں تو؟ شانو کی آواز ولید کے کانوں میں پڑی۔ اس کے باہر کی طرف بڑھتے قدم رک گئے۔ وہ شانو کی طرف پلٹا۔ تم ایسا نہیں کر سکتی۔ اس شادی سے سب گھر والوں کی خوشیاں جڑی ہیں اور میری بھی۔ یہ شادی میری مرضی سے طے پائی ہے اور جو کام میں طے کر لوں وہ میں مکمل کر کے چھوڑتا ہوں، اور اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں میں۔ یاد رکھنا، امید ہے میری بات تم سمجھ گئی ہوگی۔ اب جاؤ اپنے کمرے میں، کھانا وہیں لے آؤں گا میں۔ مجھے نہیں کرنی یہ شادی، سب کی خوشیوں کی خاطر میں ہی کیوں اپنی زندگی قربان کروں؟ میں تب تک اس شادی کے لیے ہاں نہیں کروں گی جب تک تم مجھے سب کچھ بتا نہیں دیتے۔ شانو کی سوئی ابھی بھی اسی بات پر اٹکی ہوئی تھی۔ ولید غصے سے شانو کی طرف بڑھا اور اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ ایک بار جب میں نے کہہ دیا کہ صحیح وقت آنے پر سب کچھ بتا دوں گا تو تم سمجھتی کیوں نہیں؟ دوبارہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کرو گی تم میرے ساتھ؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ولید کا لہجہ سخت ہو چکا تھا۔ اپنی غلطی کا احساس ہوا تو شانو کو چھوڑ دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ شانو روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور اندر سے دروازہ بند کر کے سر گھٹنوں پر رکھ کر رونے لگ پڑی۔ کچھ دیر بعد ولید کمرے میں آیا تو شانو کمرے میں نہیں تھی۔ وہ کھانا لے کر شانو کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ بند تھا۔ اس نے دروازہ نوک کیا لیکن شانو نے دروازہ نہیں کھولا۔ ولید اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں جا کر اس نے کتابوں والی الماری میں سے ایک مخصوص کتاب اٹھائی تو اس کے اور شانو کے کمرے کے درمیان ایک خفیہ دروازہ کھل گیا۔ ولید کھانا لے کر شانو کی طرف بڑھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ ولید کو اچانک کمرے میں آتے دیکھ وہ چونک اٹھی اور حیران سی نظروں سے کبھی ولید کو دیکھتی تو کبھی کتابوں والی الماری کو۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں کوئی دروازہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ یکٹک ولید کو دیکھ رہی تھی۔ ولید نے کھانا لا کر بیڈ پر رکھ دیا اور خود بھی وہیں بیٹھ گیا۔ ایسے مت دیکھو مجھے، نظر لگانی ہے، جانتا ہوں بہت ہینڈسم ہوں میں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم مجھے ایسے ہی دیکھتی رہو، ولید مسکراتے ہوئے بولا۔ ولید کی بات پر شانو نظریں جھکا گئی۔ یہ دروازہ کب سے ہے یہاں اور مجھے کسی نے بتایا کیوں نہیں؟ شانو جھکی نظروں سے بولی، یہ اچھی بات نہیں، آپ چوروں کی طرح میرے کمرے میں گھس گئے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر بات بتائی جائے، جس کے پاس دماغ ہو اسے خود ہی نظر آ جاتی ہیں یہ چیزیں۔ ولید مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا، اور میں کوئی چور نہیں ہوں، ڈاکٹر ہوں، اور یہ کمرہ میری ہونے والی بیوی کا ہے، مجھے کوئی نہیں روک سکتا یہاں آنے سے۔ ولید پلیٹ میں کھانا ڈالتے ہوئے بولا، یہ لو کھانا کھاؤ۔ ولید پلیٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، لیکن شانو پر اس کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا، وہ ویسے ہی بیٹھی رہی۔ شانو کھانا کھا لو، ولید پھر سے بولا، لیکن شانو اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ شانو پلیز کھانا کھا لو، ولید نے آہستہ سے پکارا تو شانو نے نظریں اٹھا کر ولید کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ شانو زیادہ دیر ولید کی آنکھوں میں نہ دیکھ سکی اور نظریں جھکا گئی، کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی۔ ولید وہیں بیٹھا اسے کھانا کھاتے دیکھتا رہا۔ جب شانو نے کھانا کھا لیا تو ولید نے دوائی اس کی طرف بڑھائی جسے شانو نے
बिना चूचना किए निगल लिया। अब तुम आराम करो, सुबह मुलाकात होगी। मुस्कुराते हुए वलीद जहाँ से आया था वहीं से कमरे से निकल गया और शानू कंबल ओढ़कर सोने के लिए लेट गई। वलीद ने तो मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं सच जानकर रहूँगी। सारा राज इस हवेली में दफन है। कल मैं वहाँ जाऊँगी, मुझे जाना ही होगा अगर इन यादों से पीछा छुड़वाना है तो। सोचते सोचते शानू सो गई। वलीद कमरे में आया तो सोचों में गुम बालकनी में खड़ा नीचे देख रहा था जब इसकी अम्मी कमरे में दाखिल हुई। वलीद, क्या है ये सब? वो गुस्से में लग रही थी। क्या हुआ अम्मी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? वलीद को इनके गुस्से की वजह समझ नहीं आई। यही जो तुम करते फिर रहे हो, अभी शादी हुई नहीं है और तुम अभी से इस लड़की के गुलाम बन गए हो। वो गुस्से से बोली। अम्मी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसा क्या कर दिया मैंने जो आप इतने गुस्से में हैं? वलीद को समझ नहीं आ रही थी इनके इस रवैये की। यही कि तुम खाना तो अपने लिए लेकर आए थे, लेकिन इसके कमरे में क्या कर रहे थे? इसके लिए खाना लेकर आए थे तुम? वलीद, तुमने झूठ बोलना कब से सीख लिया? अभी निकाह हुआ ने और तुम्हें उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया इस लड़की ने। अभी से इसकी खिदमतों में लग गए हो। बस कर दे अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं बस इसके लिए खाना लेकर आया हूँ। इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, बस इसीलिए। आपको तो पता है सब। हाँ हाँ, सब पता मुझे। जो ड्रामे ये करती फिर रही है, मैं इसकी शादी नहीं होने दूंगी तुमसे। याद रखना इस बात को। कान खोलकर मेरी बात सुन लो तुम। कहती हुए वो गुस्से से बाहर निकल गई और वहीं कुर्सी पर बैठ गया सर थाम कर। दांतों से बात करनी होगी मुझे, जितनी जल्दी हो सके ये निकाह हो जाना चाहिए, कहीं देर ना हो जाए। सोचते हुए वलीद दादों के कमरे की तरफ बढ़ गया। अगले दिन नाश्ते की मेज़ पर दादों ने ऐलान किया कि आज शाम वलीद और शानों का निकाह है। शाम तक सारी तैयारियां देख लो तुम लोग। इतनी जल्दी अम्मा जान, कितनी सारी तैयारियां करनी पड़ेंगी। शाम तक कैसे होगा सब कुछ? शानों की अम्मी बोल पड़ी। तुम फिक्र ना करो बहू, कोई तैयारियां नहीं करनी, बस चंद मेहमानों को बुलाना है और निकाह ख्वाह को बुलाकर निकाह पढ़वाना है इन दोनों का। और क्या? वलीद, शानों के लिए और अपने लिए जोड़ा तुम लेकर आओगे? वो वलीद को मुखातिब करते हुए बोली। जी ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है, शाम को जल्दी घर पहुँच जाऊँगा। वलीद एक नज़र शानों पर डालते हुए वहाँ से चला गया। शानू चुपचाप सबसे लाताल्लुक़ नाश्ता करने में मसरूफ़ थी। वो ऐसे ज़ाहिर कर रही थी जैसे इसे किसी बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हो। और तुम दोनों चंद करीबी रिश्तेदारों को दावत दे दो निकाह की। वो अपने दोनों बेटों की तरफ देखते हुए बोली। जी अम्मा जान। वो दोनों बाई की तरफ बढ़ गए। आप ये ठीक नहीं कर रही अम्मा जान। सबके वहाँ से जाते ही वलीद की अम्मी बोल पड़ी। ये ज़्यादती है मेरे बेटे के साथ। मैं इस लड़की को रहने नहीं दूंगी इस घर में। चुप करो तुम बहू, कोई ज़्यादती नहीं हो रही तुम्हारे बेटे के साथ। जो कुछ हो रहा है इसकी मर्ज़ी से हो रहा है। तुम इस मामले से दूर रहो तो बेहतर है। वो भी गुस्से से बोली। और तुम होती कौन हो शानू को इस घर से निकालने वाली? ये घर उसका भी है, समझी तुम? वो गुस्से से आग बगोला होती वहाँ से उठ खड़ी हुई। घर में ज़ोरों शोर से शानू और वलीद के निकाह की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। सब मेहमान आ चुके थे। शानू और वलीद भी तैयार हो चुके थे। निकाह ख्वाह आ चुका था और यूँ दोनों ने निकाह में एक दूसरे को कबूल कर लिया। निकाह के बाद दोनों को एक साथ बैठा दिया गया। शानू के चेहरे पर ना तो खुशी थी और ना ही दुख। वो तो कहीं और ही गुम थी। इसे ऐसे लग रहा था जैसे यह सब कुछ पहले भी हो चुका है। वो बैठी तो यहाँ थी, लेकिन इसका दिमाग कहीं और उलझा हुआ था। सब घर वाले इस निकाह से खुश थे, सिवाय वलीद की अम्मी के। वो बेदिली से इस निकाह के फंक्शन में शामिल हुई थी। रात के 10 बजे शानू को इसके कमरे में भेज दिया गया था। सब मेहमान अपने घरों को लौट चुके थे। वलीद नीचे ही था सब घर वालों के साथ। शानू ख्वाब सी कैफियत में हवेली की तरफ बढ़ गई। सब लोग अंदर थे कमरों में, इसलिए किसी ने इसे जाते हुए नहीं देखा। वो अंधेरे की परवाह किए बगैर चलती चली गई। आज हमारा निकाह हो गया, मैं बहुत खुश हूँ आज। अब तुम हमेशा के लिए मेरी हो गई हो। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। एक मर्दाना आवाज़ शानू के कानों में पड़ी। इसी आवाज़ के ताक़ुब में वो हवेली की छत पर कब पहुँच गई इसे पता ही नहीं चला। एक लड़का लड़की दूल्हा दुल्हन के लिबास में खड़े वहाँ बातें कर रहे थे। शानू जब आगे बढ़ी तो लड़की का चेहरा देखकर शानू के चेहरे के रंग उड़ गए, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं, खुद शानू ही थी। ये मैं हूँ, इसने खुद से ही सवाल किया। इन दोनों की नज़र शानू पर नहीं पड़ी। वो दोनों एक दूसरे में मगन थे। तभी दो बच्चे सीढ़ियों से भागते हुए छत पर आ गए। वो दोनों बच्चे झगड़ते झगड़ते छत के किनारे पहुँच चुके थे। वो लड़का जल्दी से इन बच्चों की तरफ बढ़ा और इनको किनारों से हटने को कहा, लेकिन वो दोनों मुसलसल एक दूसरे को मार रहे थे। इस लड़के ने आगे बढ़कर इनको छुड़वाने की कोशिश की तो इसे एक ज़ोर का धक्का लगा। वो संभल न सका और हवेली की छत से नीचे सेहन में जा गिरा। वो लड़की जल्दी से आगे बढ़ी। असफंद इसके मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकली इस नाम के साथ और वो जल्दी से नीचे की तरफ बढ़ गई। शानू छत पे खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी वो क्या करे इस हालत में। इसमें हिलने तक की हिम्मत नहीं रही थी।
یہ سب شانو کے سامنے ایک فلم کی طرح چل رہا تھا۔ آہستہ آہستہ شانو کو سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ وہ جلدی سے نیچے کی طرف بڑھی، لیکن نیچے کچھ نہیں تھا۔ اسفند، اس کے لبوں سے یہ نام نکلا۔ اسفند، وہ چلائی اور چلاتے چلاتے رونا شروع ہو گئی۔ اسے سب یاد آ چکا تھا۔ اس کے اور اسفند کے نکاح کی رات وہ دونوں چھت پر آئے تھے۔ اسفند چند سے گرا تھا اور اس کے بعد اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ صدمے سے اس کی یادداشت جا چکی تھی۔ حویلی کا راز اس کے سامنے کھل چکا تھا۔ وہ زور زور سے چلا کر اسفند کو پکار رہی تھی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اسفند ابھی ابھی یہاں گرا۔ وہ بھول چکی تھی اس کا اور ولید کا نکاح ہو چکا ہے۔ شانو کے چلانے کی آواز سن کر سب لوگ وہاں آ پہنچے۔ شانو زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے منہ پر بس یہی الفاظ تھے، اسفند مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ وہ 3 سال پہلے والی شانو سمجھ بیٹھی تھی خود کو۔ وہ اسفند کو خود سے دور جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اسفند اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر دور آسمان میں کہیں غائب ہو گیا تھا۔ ولید نے آگے بڑھ کر شانو کو گلے سے لگا لیا۔ نہیں شانو، نہیں رونا بند کر دو، بس آج رو لو جتنا رونا ہے، کیونکہ آج کے بعد میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں۔ ولید شانو کے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ شانو نے ولید کا بازو تھام لیا تو وہ مسکراتے ہوئے واپس بیٹھ گیا۔ اسفند 3 سال پہلے مر گیا تھا، میرا بڑا بھائی جو مجھے بہت عزیز تھا۔ امریکہ جاتے ہوئے مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں آخری بار اپنے بھائی کو دیکھ رہا ہوں۔ اس دن میری فون پر بات ہوئی تھی بھائی سے، جس دن تم دونوں کا نکاح تھا۔ بھائی بہت خوش تھا۔ وہ جو لڑکا اور لڑکی تمہیں نظر آتے تھے وہ کوئی اور نہیں، تم دونوں ہی تھے۔ وہ تمہاری یادیں تھیں جو اس حویلی سے جڑی تھیں۔ جو ہونا تھا ہو چکا۔ اب وہ سب کچھ میں واپس تو نہیں لا سکتا، لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں زندگی کی ہر خوشی دے سکوں۔ کوشش کروں گا کہ تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئیں۔ کوشش کروں گا تمہیں ماضی بھلا سکو۔ کوشش کروں گا تمہاری زندگی کی طرف واپس لا سکوں۔ ایک فیصلہ میں نے اور کیا ہے، ہماری شادی کے بعد ہم دونوں یہاں نہیں رہیں گے، کیونکہ امی تمہیں پسند نہیں کرتی۔ ان کو کچھ ٹائم لگے گا تمہیں اپنانے میں، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ ان کی وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف ہو۔ شانو چپ چاپ ولید کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے کچھ وقت چاہیے، شانو متم آواز میں بولی۔ وقت کس لیے؟ ولید ناسمجھی میں بولا۔ شادی کے لیے، مجھے ابھی شادی کے لیے کچھ وقت چاہیے، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، شانو آہستہ سے بولی۔ اچھا کتنا وقت چاہیے؟ ولید کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں، شانو نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اوہو، اب کوئی وقت نہیں ملنا تمہیں، پہلے میں نے 2 سال بہت مشکلوں سے تمہارا انتظار کیا۔ ولید سر ہلاتے ہوئے بولا۔ جو ہونا تھا ہو گیا، اب خود کو تیار کرو آنے والے کل کے لیے۔ ہمارا نکاح ہو چکا ہے اور اسی مہینے شادی ہے ہماری۔ میں جانتا ہوں یہ مشکل ہے تمہارے لیے، لیکن ناممکن نہیں۔ زندگی میں آگے تو بڑھنا ہی پڑے گا، کب تک ماضی کے پیچھے بھاگتی رہو گی؟ اب میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ میرا نام ہی نہیں جڑا تمہارے نام کے ساتھ، بلکہ ہماری زندگیاں جڑ چکی ہیں۔ یہ پورا کا پورا ولید، ہینڈسم گبرو جوان پلس ڈاکٹر، اب صرف تمہارا ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا شانو کی طرف جھکتے ہوئے بولا۔ اس بات پر شانو کی ہنسی چھوٹ گئی۔ شانو کو ہنستے دیکھ کر ولید نے دل ہی دل میں اس کی خوشیوں کی دعا مانگی۔ 1 ہفتے بعد دونوں کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی اور شانو ولید کی زندگی میں شامل ہو گئی اور دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگ پڑے۔ شادی کے 1 مہینے بعد ہی ولید نے اپنا ٹرانسفر شہر کے ایک ہاسپٹل میں کروا لیا اور شانو کو لے کر شہر آ گیا۔ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگ پڑے۔ ولید کے یہاں سے جاتے ہی اس کی ماں کو بیٹے کی کمی شدت سے محسوس ہونے لگ پڑی۔ آخرکار 3 ماہ بعد شہر آ پہنچی شانو سے ملنے اور ان کو گھر واپس لے جانے کے لیے۔ ولید مان گیا اور 1 ماہ بعد شانو کو ساتھ لے کر گاؤں واپس آ گیا اور سب ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگ پڑے۔